پھر بھی اللہ اس کو ادھر کرے گا اور تم کو ادھر کرے گا. دجال والے ادھر ہوں گے، مہدی والے ادھر ہوں. صف بندی ہونے والی ہے، ہو رہی ہے کچھ صف بندی، کچھ ہونے والی ہے. معاف کرنا، مجھے چھیڑو نا، مجھے چھیڑو. مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا. مجھے یہ سب کچھ معلوم پنڈی ہے، کا مولوی لیکن ہے چپ رہنے دو. مولوی ریاض حسین شاہ، نام نہاد مفسر ہے اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ترجمہ پاک پہ اعتراض کیا. کہا کہ جس نے تیوری چڑھانے کا ترجمہ کیا میں اس کو جانتا ہوں، جس نے صحابہ کے لیے بزدلی والا ترجمہ کیا میں اس کو جانتا ہوں. اب یہ وہ باتیں کر رہا ہے لیکن یہ جہالت پر مبنی ہے، اور یہ خود نام نہاد مفسر اپنے آپ کو کہتا ہے. ہم اس کو مفسر نہیں تسلیم کرتے. جس نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ کے کنز الایمان پر انگلی اٹھائی تو سمجھو کہ ہم پورے ہوش اور حواس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ماں قبل تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اس نے ان ساری تفسیروں پر انگلی اٹھائی، ان ساری تفسیروں پر اعتراض کیا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو اب اس نے جو یہ کہا کہ یہ بزدلی والا جو ترجمہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ غلط ہے ترجمہ. تو یہ ترجمہ صحابہ کے بارے میں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالفرض تیری بات مان لیتے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ درست نہیں ہے تو ہم پھر یہ بہت ساری تفسیریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا ذرا جواب دے دینا. اگر یہ ترجمہ درست نہیں ہے مولوی صاحب مولوی چمن زمان کو ہی کہہ دینا، کیونکہ وہی تمہارے یہ بات کرتا ہے. اور تم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں بے باک ہو کے تفسیر لکھتا ہوں. معاذ اللہ، بے باک ہو کے مولوی صاحب نہیں کہا جاتا، محتاط ہو کے تفسیر لکھی جاتی ہے. بے باک ہو کے جب لکھو گے تو ایسی شٹل مارو گے، پھر تم پر حکم شرع مرتب ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کہا کہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ صحابہ کے لیے بزدلی والا ترجمہ کیا ہے. چلیں آئیں، اگر یہ اعتراض جناب والا اعلیٰ حضرت پر ہے تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر بھی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی التفسیر مظہری، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے یہی کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. آپ نے فرمایا حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی. اذا فشلتم کا معنی اے جبنتم. اب جبنتم ترجمہ کیا ہے، وضعفتم، اور جب تم نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی. اب یاد رکھنا بزدلی دکھانا اور ہوتا ہے اور بزدل ہونا اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ترجمہ جو ہے یہ تفسیر مظہری نے بھی کیا ہے. تو اب جو اعلیٰ حضرت پر کنز الایمان پر اعتراض ہوگا وہ اس پر بھی اعتراض ہوگا. چلیں یہ تو ایک ہوگی. تو سے تفسیر روح البیان، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کنز الایمان والا ترجمہ بزدلی والا غلط ہے تو یہ ترجمہ صاحب روح البیان نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے اسی آیت کے ضمن میں فرمایا حتیٰ اذا فشلتم اے جبنتم، یہ ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر جبنتم کا معنی آپ لوگ ڈکشنری میں دیکھ لیں اس کا معنی بزدلی ہوتا ہے. اب یہ والا ترجمہ صاحب روح البیان نے بھی کیا ہے. اب اگلے جو ہے تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ ترجمہ کہاں، آپ کا یہ اعتراض کہاں کہاں تک جا رہا ہے. تو یقولو جبنتم ان عدوکم، جب تم نے دشمنوں سے بزدلی دکھائی. اب یہ والا ترجمہ جو ہے یہ ترجمہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی کیا ہے اور اسی آیت کے ضمن میں کیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد تفسیر جلالین اٹھائیں، یہ بڑی مشہور و معروف ہے. یہ ترجمہ جو ہے بزدلی والا، یہ ترجمہ تفسیر جلالین کے اندر بھی موجود ہے. اب جناب والا تفسیر جلالین میں بھی اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے حتیٰ اذا فشلتم جبنتم عن القتال، یہ ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے. اب آپ دکھائیں، آپ دیکھیے کہ تفسیر جلالین میں بھی یہ بزدلی والا ترجمہ موجود ہے. اچھا آگے چلیں تو تفسیر مدارک میں بھی یہ جو ہے ترجمہ موجود ہے. تفسیر مدارک میں بھی آپ دیکھیے گا تو یہی لفظ موجود ہے حتیٰ اذا فشلتم جبنتم. جبنتم یہ جبنن باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے کہ جب تم نے بزدلی کی.
اب یہ بزدلی والا جو ترجمہ ہے یہ صاحب تفسیر مدارک نے بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی ترجمہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہوں گے کتنی تفسیریں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو قال ابن جریج قال ابن عباس الفاشل الجبن، یہ والا جبن والا ترجمہ جو ہے یہ فشل تم والا الفاشل الجبن، یہ تفسیر اس کی گئی ہے، یہ ترجمہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں تفسیر ابن کثیر میں۔ اب آپ پیچھے اگر چلتے جائیں جناب والا تو یہ ترجمہ تفسیر ابن عباس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امام اہل سنت کے دور تک جتنے بھی ترجمے ہیں سب میں یہ ترجمہ موجود ہے، اور سب کے اندر سیم ایک جیسا لفظ موجود ہے جبن تم، اور یہی جو ہے ترجمہ جناب والا انہوں نے بھی یہی کیا ہے تفسیر ابن عباس کے اندر، حتیٰ اذا فشلتم، یہ جو ترجمہ امام اہل سنت نے جب تم نے بزدلی دکھائی تو یہ ترجمہ جبنتم ان قتال العدو، جب تم نے دشمنوں سے جھگڑتے وقت جو بزدلی دکھائی۔ اب دیکھیے یہاں پر بزدلی والا جو ترجمہ ہے یہ تفسیر ابن عباس کے اندر بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ صرف آپ نے نہیں کیا ہے بلکہ ماں قبل ساری تفسیروں میں یہی ترجمہ موجود ہے، اور یہی ترجمہ جو ہے ایک ہی لفظ مشترک ہے سب تفسیروں کے اندر۔ اب یہ سب کے اندر ترجمہ ہے۔ اور دوسرا جو تیوری چڑھانے والا عبس و تولی، اس ترجمے کے حوالے سے جو تمہیں اعتراض ہے یہ بھی جناب والا ماں قبل اگر ہم چلتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ والی تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ الجامع الاحکام ہیں تیوری چڑھانے والا ترجمہ، آپ دیکھیں آپ کا اعتراض اب جامع الاحکام پر بھی آئے گا۔ دیکھیے اب تیوری چڑھانا آپ منجد اٹھا لیں، کسی کتاب میں اٹھا لیں، یہی ترجمہ جناب والا الجامع الاحکام کے اندر عبسا اے کلحا بوجہی، آپ نے اپنے چہرے پہ تیوری چڑھائی، ٹھیک ہے۔ کلحا کا جو فاعل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کلحا اور کلحا دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، آپ اٹھائیں تفسیریں تو اب یہ جو کلحا ہے اس کا آپ جب ترجمہ لغت کے اندر اٹھائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا۔ اب یہ جامع الاحکام کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے، تیوری چڑھانا، آپ نے اپنے چہرے پہ تیوری چڑھائی۔ اگر یہ تیوری چڑھانے والی گستاخی ہے تو پھر یہ جامع الاحکام نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد جناب والا یہ سب سے بڑی لکھی جانے والی تفسیر تفسیر کبیر، اس تفسیر کبیر میں بھی یہی ترجمہ موجود ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے اسی آیت کے ضمن میں صفحہ نمبر 55 پہ وَقُرِئَ عَبَسَ أَبَّسَ بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ، کہتے ہیں وَنَحْوُهُ کَلَّخَا، کلخا یعنی کلخا دو طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا۔ تو یہ جناب امام فخر الدین رازی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے جائیں تو تفسیر جلالین میں بھی یہی ترجمہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اب کہاں تک یہ بات چلی جا رہی ہے۔ اب تفسیر جلالین جو ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ سن کر حیران ہوں گے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا سورہ عبسہ کا کہ عبسہ النبی کلح وجہہ۔ اب یہ والا ترجمہ جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ تیوری چڑھائی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے تفسیر جلالین میں بھی یہی ترجمہ موجود ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں تفسیر خازن، تفسیر خازن کے اندر بھی یہی ترجمہ موجود ہے۔ اب تفسیر خازن میں ایک ہی لفظ سب کے اندر مشترک چلتا جا رہا ہے، عبس و تولی اے کلخا سب کے اندر پیچھے میں دکھا چکا ہوں، کلخا و کتب وجہہ، کلحا اور کاتبہ کا دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، یعنی کہ تیوری چڑھانا ہے، ترش روی سے پیش آنا، تیوری چڑھانا، اور یہ آپ نے چہرے پہ تیوری چڑھائی اور اپنا چہرہ پھیرا۔ اعرض بوجہہ، اب یہ اعرض بوجہہ سب کے اندر یہی موجود ہے، کلحا کا ترجمہ سب کے اندر یہی موجود ہے۔ اب یہ تفسیر خازن کے اندر ہے جی۔ اب یہی تیوری چڑھانے والا ترجمہ جناب تفسیر مظہری کے اندر بھی موجود ہے۔ اب تفسیر مظہری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبسہ یعنی محمد اے کلحا، اب کلحا کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے، کلحا کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا۔ اب جناب والا تفسیر مظہری پر بھی یہی آپ لوگوں کا اعتراض جائے گا۔ اچھا یہ میں کو تفسیر سمرقندی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے اندر بھی یہی ترجمہ جناب والا موجود ہے۔ اب غور کیجئے گا، عبس و تولی اے کلحا واعرض بوجہہ، کلحا، یہ کلحا اس کا بے شک ڈکشنری کے اندر معنی دیکھیے، یہی جناب والا ترجمہ یہ ہے تفسیر سمرقندی کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا یہی ترجمہ جناب والا کلحا کا اپنا عبسہ کا ترجمہ
تفسیر بغوی کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہ تفسیر بغوی کس حد تک ہے اور اس کا کتنی شان ہے، کتنی ویلیو ہے، اس کے اندر بھی جناب والا یہی ترجمہ موجود ہے۔ عبسا کا معنی جو کالخا، کالخا کا معنی کیا ہے؟ تیوری چڑھانا، یہ ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے جناب والا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے۔ چلے اعلیٰ حضرات پہ سب پہ اب تفسیر ابن عباس پہ پہنچتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس کے اندر جناب والا یہی عبسا و تولا کا ترجمہ ہم اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، عبسا یقولو کالخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، اور تولا کا معنی جو انہوں نے کیا اعرض بوجہہ۔ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وہ ساری ان تفسیروں میں یہی ترجمہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کنز الایمان ترجمے پہ اعتراض ہے تو پھر یہ ساری تفسیروں پر بھی جناب والا اعتراض ہے۔ ہم نے کثیر مفسر آپ لوگوں کے سامنے اصل کتب سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے ان ایک ایک تفسیر کا جواب آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ یہی مجدد وقت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلی جتنی بھی تفسیریں ہوتی ہیں، جتنے بھی اکابرین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ امت کو جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی زنجیر تھی جو امام اہل سنت نے پیچھے جو ہے تمام مفسرین کے ساتھ باندھی ہے۔ اب یہ باندھی ہے، تمام امت کو ماں قبل والوں کے ساتھ جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت کا خاصہ تھا اور کنز الایمان کا یہ خاصہ ہے۔ کنز الایمان پڑھنے سے صحابہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، نہ دین سے نفرت پیدا ہوتی ہے بلکہ ان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے ان تفسیروں کا پھر آپ جو ہے جواب دیں، ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ کا جواب آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔